سب سے پہلے آپ کو بتائیں صوبائی دارالحکومت میں صبح سویرے سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 71% تک جا پہنچا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں زین علی سے۔ زین بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں صبح سویرے سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ جہاں سورج اپنی کرنیں جو ہے وہ زمین پر بکھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہیں پر بادل جو ہے وہ ان کو سورج کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوپہر کے اوقات میں سورج جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ چمکنے کے امکانات ہیں۔ جبکہ اگر بات کر لی جائے کچھ درجہ حرارت کی، تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا کم از کم درجہ حرارت 27 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت بھی لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 71% تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ لاہور میں اس وقت جو ہے وہ 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ دوسری طرف بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جو کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے وہ بارش آئندہ بھی چند روز تک بارش ہونے کے کوئی امکانات جو ہے وہ ظاہر نہیں کیے گئے، جبکہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے لاہور کی فضائی آلودگی میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج بھی لاہور کا جو اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 163 جا پہنچا ہے۔ لاہور جو ہے وہ پنجاب میں بے سہارا اور لاوارث بچوں کے تحفظ کے حوالے سے پنجاب اسمبلی میں بل پیش کر دیا گیا۔ بل مسلم لیگ نون کی رکن مہوش سلطانہ نے پیش کیا۔ پنجاب میں بے سہارا لاوارث بچوں کے تحفظ کے حوالے سے پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی رکن مہوش سلطانہ نے بل پیش کیا۔ بل میں ایک چیئرپرسن 2 سے زائد بار تعینات نہ ہو سکنے کی شق کو خارج کرنے کی استدعا کی گئی۔ بل کے مختلف سیکشنز میں بھی ترامیم تجاویز دی گئی ہیں۔ بل کے مطابق قانون میں یہ ترامیم بچوں کے حقوق کے تحفظ کے نظام کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ متن کے مطابق بل میں ترامیم کے لیے بچوں کے تحفظ کے لیے موجودہ سماجی اور قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ترامیم سے جرائم اور خلاف ورزیوں پر سزائیں اور سسٹم مزید مؤثر ہوگا۔ بل پر غور و خوض کے لیے متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھی بھیج دیا گیا ہے، جہاں سے منظوری کے بعد حتمی منظوری کے لیے بل پنجاب اسمبلی اجلاس میں پیش کیا جائے گا اور آخر میں گورنر پنجاب کو بھیجا جائے گا۔ پنجاب میں نجی اکیڈمیز، کوچنگ اور ٹیوشن سینٹر کو ریگولیٹ کرنے کی تیاری۔ مسلم لیگ نون کے رکن امجد علی جاوید کا تعلیمی اصلاحات کے لیے اہم قدم۔ پنجاب اسمبلی میں پنجاب پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ترمیمی بل پیش کر دیا گیا۔ پنجاب میں نجی اکیڈمیز، کوچنگ سینٹرز اور ٹیوشن سینٹرز کو قانونی قواعد و ضوابط میں لانے کی تیاری کر لی گئی۔ پنجاب اسمبلی میں پنجاب پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پروموشن اینڈ ریگولیشن ترمیمی بل مسلم لیگ نون کے رکن امجد علی جاوید نے پیش کیا۔ بل کے متن میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ دہائی کے دوران پنجاب میں نجی طور پر زیر انتظام اکیڈمیوں، کوچنگ سینٹرز اور ٹیوشن سینٹرز کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ایسے ادارے پیشہ ورانہ تعلیم کا باعث بننے والے مختلف امتحانات اور امتحانات میں طلباء کی تعلیمی کارکردگی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بل میں لکھا گیا کہ ایسے نجی اداروں کی غیر منظم ترقی انتہائی تشویشناک ہے۔ ایسے اداروں کے ریگولیشن کے لیے قابل عمل انتظامات ضروری ہیں۔ بل کی شق نمبر 10 میں جہاں اسکول کا لفظ ہے وہاں اکیڈمی، کوچنگ سینٹر، ٹیوشن سینٹر کا نام بھی شامل کیا جائے۔ بل پر غور و خوض کے لیے اسے متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پاکستان میں تعینات آئرلینڈ کی پہلی خاتون سفیر نے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور سمیت دونوں ممالک کے درمیان تجارت، ثقافت اور معاشی شعبوں کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ آپ تاریخ ساز پہلی سفیر ہیں، دنیا میں پاکستان کے حالات پر بات چیت کریں۔ پاکستان آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ موسمیاتی تبدیلیوں نے پاکستان کو بہت متاثر کیا۔ حالیہ سیلاب میں بہت تباہ کاری ہوئی۔ تمام ادارے، حکومت، این جی اوز اور مخیر حضرات سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں۔ آئرش سفیر نے کہا پاکستان کا امیج انٹرنیشنل سطح پر مزید اچھا بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کروں گی۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید اچھے اور خوشگوار ہوں گے۔ پارلیمانی لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی علی حیدر گیلانی اور چیئرپرسن سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے وفاقی تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت بشرا انجم بٹ نے سندس فاؤنڈیشن کا دورہ کیا۔ مہمانوں نے زرع علاج بچوں کی عیادت کی اور ان میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ بانی اور صدر سندس فاؤنڈیشن محمد یاسین خان، ڈائریکٹر سندس فاؤنڈیشن خالد عباس ڈار اور
فاؤنڈیشن کی انتظامیہ نے دونوں رہنماؤں کو خوش آمدید کہا۔ میڈیکل ڈائریکٹر سندس فاؤنڈیشن ڈاکٹر عدنان گیلانی نے مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ فاؤنڈیشن ہر ماہ سینکڑوں مریضوں کو مفت خون اور علاج کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ علی حیدر گیلانی نے کہا کہ سندس فاؤنڈیشن انسانی خدمت کے میدان میں شاندار کردار ادا کر رہی ہے۔ سینیٹر بشرا انجم بٹ نے کہا کہ یہ میرا سندس فاؤنڈیشن کا تیسرا دورہ ہے۔ میں ادارے کی خدمات کو سراہتی ہوں۔ بانی اور صدر محمد یاسین خان نے معزز مہمانوں کو یادگاری شیلڈز پیش کی۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے کہا کہ چھوٹے صوبے بنانے کے لیے نوجوانوں کو ری آرگنائز کرنے کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں۔ جمہوریت میں عوام قائل ہو جائے تو معاملہ پارلیمنٹ تک پہنچ جانا چاہیے۔ جو پرفارمنس دے گا وہی آگے آئے گا تو ہی عوام کے لیے کام۔ چیلنج، امکانات اور نئی راہیں۔ فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے کہا کہ 7 چیزیں مل کر ملک بناتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز پبلک ویلفیئر ہے۔ امن، انصاف، معیشت سمیت دیگر پوائنٹس اسی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پبلک ویلفیئر نہیں ہوگی تو کامیاب ملک نہیں کہلا سکتے۔ عوام کو سہولیات دینے کے لیے پورلائزڈ کیا، چھوٹے انتظامی یونٹس بنائے۔ ہمارے سوا کسی ملک میں اتنے بڑے صوبے نہیں۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو ماڈرن کنٹریز کو بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلے جو ذکر آتا ہے وہ پبلک ویلفیئر ہے۔ امن ہو، سکون ہو، آپ کا جان، آپ کی مال، سب آپ یہ فیل کریں کہ محفوظ ہے۔ سوشل ویلفیئر ہو، وہاں پہ اکنامک ویلفیئر ہو، پولیٹیکل ویلفیئر ہو، ریزرویشن آف اسٹیٹ ہو۔ اگر وہ پبلک ویلفیئر کر سکتے ہیں اور پبلک ویلفیئر کر رہے ہیں تو وہ کامیاب ملک کہلائیں گے۔ جن لوگوں نے ترقی کر سکے ہیں کہ انہوں نے اپنی چیزوں کو، اپنی گورننس کو ڈی سینٹرلائز کیا۔ میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ ہمارے صوبوں کے پاس وسائل اور پیسے ہیں لیکن مینج کرنے کی کیپیسٹی نہیں۔ ہماری تجویز ہے 33 صوبے بنا دیے جائیں۔ ڈویژنز کی باؤنڈری پر کسی کو اختلاف نہیں، یہ عرصے سے ایسے ہی چل رہے ہیں۔ چھوٹے یونٹس بنانے سے اخراجات میں بھی اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ ہر ڈویژن میں پہلے سے سسٹم موجود ہے۔ صوبوں کے پاس پیسے ہیں لیکن اتنی بڑی مینجمنٹ کو مینج کرنے کی کیپیسٹی شاید نہیں ہے۔ تجویز ہم یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ڈویژنز کو جو 33 ہیں انہیں الگ الگ صوبہ بنایا جائے۔ یہ وہ ڈویژنز ہیں جس میں صدیوں سے لوگ رہ رہے ہیں اور مل جل کے رہ رہے ہیں۔ یہ ایسی باؤنڈریز ہیں جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صوبوں کا نمبر بڑھ جائے گا، ایکسپینسز ایکچولی کم ہو جائیں گے۔ چیئرمین پنجاب گروپ نے کہا ہم اپنے صوبوں کی جی ڈی پی کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے۔ ہمارے ادارے اس لیے کمزور ہیں کیونکہ وہ چلانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ ہم اداروں کو چلانے کے لیے ہی یونٹ چھوٹے کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم الگ سے صوبوں کی جی ڈی پی کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے۔ ہمارے انسٹیٹیوٹس ویک ہیں بیکاز وہ چلانے کے قابل رہے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے اندر اتنی وہ رہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے انسٹیٹیوٹس کو ہم چلا سکیں، اور جب نہیں چلا سکتے تو وہ ویک ہی ہوتے ہیں۔ انہی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیں تاکہ ہمارے انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوں۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ کام کرنے والا ہوگا اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ نواز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ کام کیا اور بڑے لیڈر بن گئے۔ جب زیادہ صوبے بنیں گے تو ترقی کے لیے مقابلہ شروع ہوگا۔ ہر وزیر اعلیٰ نوجوانوں اور روزگار کے لیے کام کرے گا۔ پرفارمنس کی بنیاد پر آگے آنے والا ہی قومی سطح پر آئے گا۔ سیاسی لیڈرشپ ہمیشہ مڈل کلاس سے ہی آتی ہے۔ ہمارے لیڈرز کو ہمارے مسائل کا علم ہی نہیں۔ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کام کر رہا ہے، الیکٹڈ پولیٹیکل لیڈر، وہ پرائم منسٹر ہے یا سی ایم ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے، اس کو کام کرنا آتا ہے تو اس کو روک کوئی نہیں سکتا۔ نواز شریف صاحب تو چیف منسٹر بنے تھے نا، اس وقت کی گورنمنٹ نے ان کو بڑا روکا کام کرنے سے، تو انہوں نے کر لیا، پھر بھی بڑے لیڈر بن گئے۔ جب آپ کے 33 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں گے تو آپ کے 33 چیف منسٹرز ہوں گے۔ پرفارم کریں گے تو نیشنل پالیٹکس میں آ سکیں گے۔ دنیا میں پولیٹیکل لیڈرشپ مڈل کلاس سے آتی ہے، آرگینکلی گرون اپ لیڈرشپ نہیں ہے۔ لیڈرشپ تو کہیں اور سے آتی ہے ہماری، اس کو تو ہمارے مسئلوں کا پتہ ہی نہیں ہے شاید۔ میاں عامر محمود نے کہا کہ کسی بھی ملک کو ترقی کرنے کے لیے 30 سال لگتے ہیں۔ چین اور بھارت کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ملک ترقی کرے گا تو ہی نوجوان ترقی کر سکیں گے۔ اگر یہ ہو گیا تو نوجوان کچھ عرصے بعد اچھی سوسائٹی میں رہ رہے ہوں گے۔ اگر لوگ قائل ہو گئے تو یہ معاملہ پارلیمان میں بھی پہنچ جائے گا۔ کسی کنٹری کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے 30 ایئرز لگتے ہیں۔ یہ چائنا نے ثابت کیا، یہ انڈیا بھی کر رہا ہے۔ ابھی تو اور زیادہ فاسٹ ہوگی نا ٹیکنالوجی اور ہر چیز، تو ابھی تو ہو سکتا ہے اس سے بھی کم لگ رہے ہوں۔ آپ کی طرف سے اگر ایک پبلک اوپینین فارم ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، پھر یہ سینٹ میں بھی آئے گا اور قومی اسمبلی میں بھی آئے گا اور ہر جگہ پہ آئے گا۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے کہا کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ سوشل میڈیا پر ہمارے سفیر بنیں اور اس کو آگے پھیلائیں۔ یہ سوچنا بالکل چھوڑ دیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کرنے پر آ جائیں تو
पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस 10 में एंटी नारकोटिक्स आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ। रीजनल डायरेक्टर ANF ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सेमिनार में तलबा को मनशियात के खात्मे में किरदार बर्ग कैंपस 10 में एंटी नारकोटिक्स आगाही सेमिनार का इनेकाद। रीजनल डायरेक्टर ANF ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी ने मुआशरे में मनशियात के खात्मे में किरदार अदा करने के हवाले से तलबा को आगाही फराहम की। डिप्टी डायरेक्टर मेजर मोहम्मद नज़ीर, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर मारिया अली और सीनियर प्रिंसिपल गर्ल्स कैंपस सरवत हसन ने तलबा को मंशियात के नुकसानात से आगाह किया। तकरीब में मंशियात के रोकथाम के हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। तलबा ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स को मखसूस अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। रीजनल डायरेक्टर ANF पंजाब ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी ने खिताब में कहा, जिंदगी इम्तिहान है और अल्लाह ताला ने इंसान को अच्छे और बुरे रास्ते दिखा दिए हैं। असल फैसला इंसान के हाथ में है। आज पाकिस्तान को कई मसाइल का सामना है। नौजवान नस्ल को मंशियात की नई और खतरनाक इकसाम की तरफ माइल किया जा रहा है, जो मुआशरे के लिए बड़ा चैलेंज है। जो ड्रग्स की किस्में हैं कि जिसमें रिवाइवल नहीं है, पूरी की पूरी फैमिलीज मैंने देखी हैं कि जिनके बच्चे खुदा न खास्ता एक बच्चा अगर ड्रग में चला गया है तो खुदा न खास्ता अब पूरी फैमिली उसमें इनगल्फ हो गई है। तो ये इस वक्त चैलेंजेस हैं हमारे दर। बाहर से भी लोग हमें अप्रोच करते हैं कि हमें कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर ऐसा बताए। इस मौके पर मेजर मोहम्मद नज़ीर ने खिताब करते हुए कहा, खुशी किसी दवा या मंशियात से हासिल नहीं की जा सकती। मंशियात डिप्रेशन कम करती हैं और ना ही सुकून देती हैं, बल्कि ये सिर्फ फरेब है। मंशियात वक्ती खुशी तो देती हैं मगर अंदर से इंसान को खोखला कर देती हैं। मेरे बच्चों के जो कोई भी देयर इज नो मेडिसिन विच कैन ब्रिंग हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस जो है ना वो मेडिसिन के बगैर इट इज़ मोर देन मेडिसिन। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर खुश रहें, और ये सारी चीज़ें जो बताई हैं ना बेटा ड्रग्स वाली, इसमें कोई सुकून नहीं है, कोई आपकी डिप्रेशन को कम नहीं करेगा, आपकी एंजाइटी को कम नहीं करेगा। ये इट विल एनहांस योर प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में। सीनियर प्रिंसिपल सरवत हसन ने स्टूडेंट्स को मंशियात जैसी लानत से दूर रहने की तलकीन की। ड्रग्स का सिर्फ नुकसान हम क्या कहें कि ये किस किस चीज़ को डैमेज कर देता है। ये आपकी मेंटल हेल्थ को डैमेज करता है, ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को डैमेज करता है, ये हमारी सोशल हेल्थ को डैमेज करता है, ये हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को डैमेज करता है। यानी इसके अंदर कोई खूबी नहीं है। हम चीज़ कोई भी बात करते हैं तो उसकी प्रॉस एंड कॉन्स लेते हैं, इसमें हमें कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता। स्टूडेंट्स का कहना है, आज के सेमिनार से हमें ये सीखने का मौका मिला है कि नशे से दूर रहना है और अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। जो हमारी न्यू जनरेशन नशा कर रही है उनसे वो हमें रोकना चाह रही हैं ताकि हम आगे जाके बर्बाद ना हो सकें, अपने वालिदैन के नाफरमान, और सबसे बड़ी बात कि अपने अल्लाह ताला के नाफरमान ना हो। पंजाब कॉलेज में आज जो हमने इवेंट अटेंड किया उससे हमें सीखने को मिला कि मंशियात का इस्तेमाल जो है वो हमारी यूथ को बर्बाद कर रहा है, ख़ासतौर पर पढ़ने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। सेमिनार में तलबा और उस्ताज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मंशियात के खात्मे के लिए भरपूर किरदार अदा करने के आज़म का इजहार किया। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। जिला कचहरी ने सोशल एक्टिविस्ट फलक जावेद का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। NCCIA के हवाले करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से रिपोर्ट भी तलब कर ली। जुडिशल मैजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दरखास्त पर समाअत की। मुलजिमा फलक जावेद को NCCIA ने अदालत के रूबरू पेश किया। मुलजिमा के वकील मियां अली इशफाक ने दलाइल देते हुए कहा कि NCCIA खुद ही शिकायत कनिंदा है और खुद ही इन्वेस्टिगेशन करेगी। मुकदमा कानून के मुताबिक दर्ज नहीं किया गया। अदालत फलक जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म दे। मुलजिमा के वालिद और वालिदा शामिल तफ्तीश होकर चले गए और मुलजिमा को पेश ना किया। अदालत ने मुलजिमा का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम शराइत खत्म। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक ने लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार कौंसिल्स तरमीमी एक्ट के रूल 6 और 175K को मुअत्तल करने का फैसला सुना दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक।
لاہور ہائی کورٹ میں لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسلز ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواستیں۔ جسٹس خالد اسحاق نے پنجاب بار کاؤنسل کے الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کے لیے اہم شرائط ختم کر دیں۔ عدالت نے لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسلز ترمیمی ایکٹ کے رول 6 اور 175 کے کو معطل کر دیا۔ رول 6 کے تحت پنجاب بار کاؤنسل کے امیدوار کے لیے 5 سال کی پریکٹس لازم قرار دی گئی تھی، جبکہ رول 175 کے مطابق اگر امیدوار دوسرے ضلع سے الیکشن لڑتا ہے تو نئے ضلع میں 2 سال کی پریکٹس ضروری تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے سابق صدر قصوروار فہد اکرم سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کے بعد فیصلہ سنایا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ خاتون سے زیادتی کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ نے عمر قید کی سزا پانے والے ملزم امان اللہ کو بری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس ابر گل نے ملزم کی اپیل کو منظور کیا اور امریکی سینئر قانون دانوں کے مجاروں کو بھی حوصلہ دیا۔ مدعی کے وکیل کے مطابق ملزم نے مدعیہ کے ساتھ تعلقات قائم کیے، جبکہ پروسیکیوشن کے مطابق ملزم اکتوبر 2016 میں مدعیہ کے گھر داخل ہوا اور اسلحے کی بنیاد پر اسے ریپ کا نشانہ بنایا گیا۔ گجرات کی ٹرائل کورٹ نے ملزم کو 2018 میں عمر قید اور 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ متاثرہ خاتون کا میڈیکل 11 روز کی تاخیر سے کیا گیا اور میڈیکل کروانے والی ڈاکٹر عدالت کو مطمئن نہ کر سکی اور متاثرہ خاتون کے جسم پر کوئی تشدد کے آثار نہیں ملے۔ قومی سلامتی، انسانی حقوق کے تحفظ اور عوام کی ذمہ دار شہری بنانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام رائٹ مینجمنٹ پولیس فورس قائم کر دی گئی۔ فورس کا مقصد شہریوں میں نظم و ضبط پیدا کرنا، عوام کو قانون شکنی سے روکنا اور احتجاج کے دوران پرامن ماحول قائم رکھنا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالرحمان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ایک اور کاوش، رائٹ مینجمنٹ پولیس فورس کا قیام عمل میں آ گیا۔ ایڈیشنل آئی جی آر ایم پی خرم شکور کا کہنا ہے، رائٹ مینجمنٹ پولیس کا بنیادی مقصد شہریوں میں نظم و ضبط پیدا کرنا، عوام کو قانون شکنی سے روکنا اور احتجاج کے دوران پرامن ماحول قائم رکھنا ہے۔ پنجاب پولیس میں جو ہمارے ڈسٹرکٹ پولیس کا سیٹ اپ ہے یا ریجنل پولیس کا سیٹ اپ ہے، وہاں پہ اینٹی رائٹ فورسز آلریڈی موجود تھیں، لیکن ضرورت اس امر کی تھی کہ ایک تو لیجسلیشن جو قانون سازی ہے جو کہ بیک کرے گی رائٹ مینجمنٹ کے سارے میکانزم کو، اس کو زیادہ روبسٹ بنایا جائے۔ خرم شکور کا مزید کہنا ہے کہ عوامی شعور اجاگر کرنے اور نوجوان نسل کو مثبت سمت دینے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جدید ٹریننگ، وسائل اور ٹیکنالوجی کی فراہمی ضروری ہے۔ معاشی سچویشن ہے، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہاں پر ایک احساس تحفظ ہر شہری کے اندر بھی اس کو انکلکیٹ کیا جائے، اور جو ہمارے انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں، پرٹیکولرلی جو انویسٹرز ہیں، ان کے اندر یہ ایک اطمینان لایا جائے کہ یہاں پر چیزیں قانون کے مطابق ہوتی ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی رائٹ مینجمنٹ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ عوامی احتجاج کے دوران قانون کی خلاف ورزی کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، جبکہ پرامن مظاہرین کے حقوق کا ہر ممکن تحفظ کیا جائے گا۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ عبدالرحمان، لاہور نیوز۔ میو ہسپتال کی بچہ ایمرجنسی سے 2 دن کی بچی اغوا ہو گئی۔ بچی لیڈی ایچسن اسپتال لاہور میں پیدا ہوئی۔ ڈاکٹرز نے معمول کے چیک اپ کے لیے بھیجا تو ایک خاتون بچی کو وارمر سے اٹھا کر رفو چکر ہو گئی۔ سی او میو ہسپتال کی جانب سے انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی۔ پولیس نے سی سی ٹی وی کی مدد سے انکوائری کا آغاز کر دیا۔ نومولودوں کے اغوا کا سلسلہ نہ رک سکا۔ میو ہسپتال لاہور کی بچہ ایمرجنسی سے 2 دن کی بچی اغوا 25 سپتمبر کی دوپہر خاتون بچی کو نرسری کے وارمر سے اٹھا کر فرار ہو گئی، جس کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بچی کے والد قاسم نے بتایا کہ دوپہر 12 بجے کے قریب بچی کی دادی بچی کو نرسری میں چھوڑ کر باہر ٹیسٹ رپورٹ جمع کرانے گئی۔ اسی دوران خاتون بچی کو اٹھا کر فرار ہو گئی۔ رپورٹ غلط تھی، انہوں نے اپنی صحیح کر کے مجھے کہا کہ یہ رپورٹ صحیح کروا کے یہ جمع کروائیں۔ میں نے اس کو بولا یہ رپورٹ صحیح کروا کے مجھے دیں، میں جمع کرواتا ہوں۔ وہ بعد میں گئی ہے، ادھر بچی نہیں ہے، میری غائب ہو گئی ہے۔ سی او میو ہسپتال پروفیسر ہارون حامد کی جانب سے پروفیسر عمران حسن کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ پولیس نے سی سی ٹی وی کے ذریعے بچی کی بازیابی اور اغوا کار کی تلاش شروع کر دی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جوئے کے آن لائن تشہیر کرنے والے یوٹیوبرز کے خلاف متحرک معروف سوشل میڈیا انفلوئنسرز اقرا کنول عرف سسٹولوجی، ندیم مبارک عرف نانی والا اور محمد حسین شاہ کے خلاف 3 مقدمے درج کر لیے گئے ہیں۔
नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बड़ी कार्रवाई, जुए की ऐप्स की तशहीर और अवाम को बैटिंग उकसाने का इल्जाम। यूट्यूबर रजब भट्ट, हुरैरा और अनस के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डिप्टी डायरेक्टर NCCIA लाहौर सवार अहमद की हिदायत पर मुकदमा दर्ज किए गए। तीनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज हुआ है। FIRs के मतन के मुताबिक यूट्यूबर्स ने वीडियो प्रमोशंस के जरिए अवाम को जुए की ऐप्स में सरमायाकारी पर उकसाया। अवाम की मेहनत की कमाई हथियाने के बाद लाखों रुपए के घपले सामने आए। सोशल मीडिया सरगर्मियों के जरिए अवाम को जाली ऐप्स में सरमायाकारी पर मजबूर किया गया। ऐप्स की वजह से अवाम को कसीर माली नुकसान हुआ और कौमी मईशत को धचका लगा। अवाम से करोड़ों रुपए बटोरे गए लेकिन मुनाफा वापस न किया गया। मुल्जिमान ने यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जुआ ऐप्स की प्रमोशन की। सबूत के तौर पर वीडियोस और लिंक्स रिकॉर्ड में शामिल। मुल्जिमान कई नोटिस मिलने के बावजूद इंक्वायरी में शामिल न हुए। FIA लाहौर की टीम ने तहकीकात सब इंस्पेक्टर अली रजा के सुपुर्द कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज अवामी शिकायत और इंक्वायरी के बाद किया गया। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सोहेब अहमद कहते हैं पंजाब भर में तमाम महकमों के केसों की तफसील रोज़ाना अपडेट होगी। हर केस से मुतल्लिक महकमा कानून और पंजाब हुकूमत को रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी। ऑटोमेशन सिस्टम से महकमे के मैनुअल सिस्टम और इंसानी मुदाखलत का खात्मा भी होगा। महकमा कानून में इंतज़ामी असलाहत लाने के हवाले से इजलास सूबाई वज़ीर कानून मलिक सोहेब अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सेक्रेटरी कानून आसिफ बिलाल लोधी, एडिशनल सेक्रेटरी और PITB के अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर महकमा कानून को डिजिटल बुनियादों पर इस्तवार करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया कि सॉलिसिटर दफातर, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी दफातर और लॉ अफसरान के केसों की तफसील डिजिटल डैशबोर्ड पर मौजूद होगी।